بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے عدت میں نکاح کا عمران خان کا، میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ جرم کوئی بھی کرے، عمران خان کرے، نواز شریف صاحب کریں، زرداری صاحب کریں، فضل الرحمان صاحب کریں، کوئی بھی کرے، جرم اگر سچا ہے تو سچا کیس بننا چاہیے اور سزا لازمی دینا چاہیے، کیونکہ بغیر سزا کے معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو سزا تو دینا چاہیے، سزا ملنا بھی چاہیے، لیکن ان کی تشہیر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے اس کیس کی گئی، اور بہت سے جھول ہیں اس کے اندر جو صاف نظر آ رہے ہیں، شریعت کے مطابق بھی اس میں بہت سی کمیاں ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ پستی کی گہرائی میں جا گرا ہے کہ ہم چند تھوڑے سے مفادات کے لیے اس قسم کی باتیں کرنے لگیں۔ ابھی تو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلے تو میں نے لوگوں کو معاشرے کے اندر صرف اختلافات کرتے دیکھا تھا اداروں کے ساتھ، اب تو لوگ باقاعدہ نفرت کا اظہار کرنے لگے ہیں اور اس طرح مایوس ہو گئے ہیں کہ مجھے پاکستان کے حالات بہت اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ، اللہ ہدایت دے گا، کیونکہ یہ تو سب کو سوچنا چاہیے کہ آج جو بھی لوگ فیصلے کر رہے ہیں، جو بھی موجود ہیں، ان کی اکثریت زیادہ سے زیادہ 15 سال کے بعد قبروں میں جا چکی ہوگی، وہاں اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی کی حمایت نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے لیے کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا، صرف اور صرف انصاف کے ساتھ اس کا باتیں پوچھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سمجھ اور عقل دے اور سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے لیے یہ جو کیس کا فیصلہ ہے یہ کسی سونامی سے کم نہیں ہے، معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کو ڈسکشن جب اس کی معاشرے میں ہوگی تو کہاں تک ینگ جنریشن پہ اس کے کیا کیا اثرات جائیں گے، یہ کبھی سوچنے کی کسی نے زحمت کی ہے؟ ارے بھائی، اگر کوئی فیصلے دینا تھے تو اس چیز سے ہٹ کر بھی بہت سے فیصلے دیے جا سکتے تھے، یہ فیصلہ تو معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک کریکٹر دیا۔ میں ایک اپنی فیملی کا سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو میری والدہ نے مجھے سنایا تھا کہ لوگوں کا کریکٹر بدترین لوگوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے جو انتہائی خراب جنہیں سمجھا جاتا ہے۔ میرے والدہ کے ایک کزن تھے، یا رشتے کے ماموں لگتے تھے، تو وہ انڈیا میں کاروبار کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں گاؤں سے وہ شہر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی جیب کٹ گئی، تو اس میں اس زمانے کے اندر میرا خیال سے 12-15 ہزار جو بھی تھے، ایک اچھی خاصی بڑی رقم تھی، تو وہ کسی نے ان کے ٹرین میں جیب کاٹ دی۔ خیر انہوں نے کمپلین کی، وہ وہیں پکڑا گیا بندہ، اور پکڑا گیا تو اس میں جب پیسے ویسے ان کو جس طرح ڈیل مل گئے بہرحال کسی طرح سے، جو بھی تھا یہ تو مجھے ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن اس نے گرفتار ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ خیر وہ بات آئی گئی ہوگی، وہ گھر آ کے چل ہو گئے، اپنے آرام سے رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد، 6 مہینے بعد یا سال بھر کے بعد ایک صاحب آئے، تو اس وقت بھی وہ گاؤں سے شہر گئے ہوئے تھے کچھ کام کے سلسلے کے لیے، لیکن جب وہ شہر سے واپس نہیں پہنچے تو اس دوران دوپہر کے وقت ایک آدمی آیا اور ان سے پوچھا، ان کا نام محمد خان تھا، کہنے محمد خان گھر پر ہیں؟ ان کی وائف تھی، سیدھی سادھی تھی بیچاری، اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کب تک آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ شاید شام تک آ سکیں، 3-4 بجے تک۔ اس نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ تو وہاں گھر کے باہر ایک اوطاق ٹائپ جگہ ہوتی تھی، وہاں اس کو کم چارپائی وغیرہ تھی، وہاں ان کو کہا کہ آپ آرام کر لیں، وہ جب آ جائیں گے تو آپ مل لیجیے گا۔ تو دوپہر کا وقت ہو گیا، تو کھانے کا وقت ہو گیا، تو ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک کی عمر شاید والدہ بتا رہی تھی 5 سال تھی بچی کی عمر، اور بیٹے کی عمر بھی شاید 6 سال یا ایسی ہوگی کچھ، بہرحال قریب قریب ایک ہی عمر کے تھے۔ تو انہوں نے کھانا وانا دیا تو وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ خیر پھر بچوں نے کہا کہ چاچا آپ کھانا کھا لیں، بھوک کا وقت ہو گیا، ہم آپ کے پیر بھی دبا دیں گے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بچوں نے اس کے پیر پکڑ کے تھوڑا سا بچوں نے دبایا، تو وہ اتنا خوش ہوا ان بچوں سے کہ اس نے کھانا بھی کھا لیا پورا، اور کہا اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کاغذ اور پین اگر ہے تو دے دیں۔ وہ کاغذ پین منگایا اس نے،
تو ایک پرچہ لکھ کے دے کے گیا. اس نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ جب تمہارے بابا آ جائیں تو ان کو یہ پرچہ دے دینا. تو اس نے پرچے کے اندر مطلب ان کی بیوی نے اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا, اس نے پرچہ رکھ دیا. جب وہ ان کے واپس آئے, شوہر ہسبینڈ واپس آئے تو انہوں نے پرچہ دیا. پرچہ کھولتے ہی ان کی جان نکل گئی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد خان, میں آیا تو تمہیں قتل کرنے کی نیت سے تھا. میں نے تم سے کہا تھا میں تم سے بدلہ لوں گا, لیکن جب میں آیا تو تمہارے بچوں نے میری اتنی خدمت کی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں ان کو یتیم کروں. یہ سوچ کے میں تمہیں معاف کر کے جا رہا ہوں. نیچے اس نے اپنا نام لکھا تھا. میں بھی اس واقعے کو سن کے مجھے اس شخص کا کتنا بھی برا ہوگا, ہزاروں جرم کیے ہوں گے, ہزاروں گناہ کیے ہوں گے, لیکن کم از کم ایک کیریکٹر تو تھا اس کا. اس کیریکٹر کا میرے دل پہ بھی اثر ہوا. میں نے کہا چلو کم از کم اتنا تو اس کا ضمیر زندہ تھا. یہاں تو حیرت ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑے سے مفادات کے لیے اتنے بڑے بڑے کام اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی بے شرمی کے ساتھ کر لیتے ہیں. لوگ کا افسوس ہوتا ہے. ارے میں تو کہتا ہوں, میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں, کم از کم کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں انسان کو اپنے ضمیر کے اوپر بالکل کہنا چاہیے کہ نہیں کر سکتے, ریزائن کر دیں, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے تو کم از کم شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. قبر میں تو جانا ہے, اس کو تو بھول جائے آدمی. لیکن یہ جو کام ہوا ہے یہ معاشرے کی تباہی کا سونامی ہے. اس کو, میری بات کو یاد رکھیں, اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے باتوں کو سمجھنے کی اور باتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.